اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور نہ کوئی قرآن پاک کی باتوں کو بدل سکتا ہے۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیت کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان بیان ان تمام فرقہ پرستوں کے خلاف ہے جو تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کی باتوں کا الٹ مطلب بتاتے ہیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی بات سنتے ہیں، یعنی ان کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت 37 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حکم کو عربی میں نازل کیا ہے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا ولی صرف اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، آئے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت 26 کا دوسرا حصہ ہے اور 27 آیت کا ترجمہ ہے، پارہ نمبر 15۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی کتاب میں سے پڑھے جو وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ کہف کی آیت 26 کے دوسرے حصے سے لے کر 27 آیت تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رب کی کتاب میں سے پڑھیں جو وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ خواتین حضرات، جب ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہر فرقے نے اپنی جو تفسیر بیان کی ہوتی ہے، اس میں کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہوتا ہے، کسی کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا ہوتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم میں شریک نہیں کیا اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے ولی ہیں اور نہ ہی یہ قرآن پاک کی باتوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ قرآن پاک کے حکموں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ خواتین حضرات، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کے ساتھ کوئی اپنا حکم شامل نہیں کر سکتا
اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی ولی ہے۔ خواتین حضرات، اس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین حضرات، اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی سمجھیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں گے اور فرقے نہیں بنائیں گے، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بناتے ہیں وہ تو فرقے بنا لیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم کو مان لیں گے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ آمین۔